اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں التضاد بین الاحکام التکلیفیہ، احکام تکلیفیہ کے درمیان تضاد۔ تضاد آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا، کہیں کی قسموں میں سے ہے یہ؟ جی تقابل کی تضاد ہے، اور تضاد، تباین، تقابل، تضاد اور 25 سبق جی 52 کتنے قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں جی تقابل النقیضین، تقابل ملکہ و ملکہ، نعم، تقابل ضدین اور تقابل متضادفین۔ جی تو تضاد بین الاحکام التکلیفیہ، کیا احکام تکلیفیہ میں تضاد پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ وحین نلاحظ انواع الحکم التکلیفی، جب ہم ملاحظہ کریں، دیکھیں حکم تکلیفی کی انواع کو، التی مرت بنا، جو ہمارے یعنی گزر گئی ہیں، جی جن کو ہم نے دیکھا پڑھ لیا ہے، گزر گئی ہے، نجد، ہم پاتے ہیں، ان بینہا تنافیا و تضادن، ہم دیکھتے ہیں، یہ پاتے ہیں کہ ان بینہا، کہ ان کے درمیان تنافی اور تضاد پایا جاتا ہے، یؤدی الی استحالۃ اجتماع نوعین منہا فی فعل واحد، کہ جو پہنچا دیتے ہیں استحالہ تک، یعنی مستحیل ہے کہ جمع ہو جائیں 2 قسمیں ان میں سے ایک فعل میں، یعنی کیا واجب اور حرام ایک فعل میں ایک وقت جمع ہو سکتے ہیں؟ آقا، واجب اور حرام کیا ایک فعل میں ایک ہی وقت میں جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یا ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی فعل میں ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں، اور یہ کہاں سے آئی چیز؟ یہ جی یہ چیز اب ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور ہو سکتے ہیں تو کہاں ہو سکتے ہیں، ہم نہیں ہو سکتے تو کہاں نہیں ہو سکتے۔ مرحلہ ثبوت کے کتنے عنصر ہیں؟ اساسی جو ہیں وہ 2 ہیں، الزام جو اساسی ہیں یا ضروری ہیں وہ 2 ہیں، لیکن تیسرا عنصر بھی پایا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرحلہ اعتبار۔ وہ اعتبار ہے، یعنی پہلا کیا ہے؟ ملاک، دوسرا ارادہ، اور تیسرے اعتبار، لیکن تیسرے والا جو ہے اعتبار یہ ضروری نہیں ہے، جبکہ 2 پہلے والے ضروری ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ واجب اور حرام ایک وقت میں ایک فعل میں کیوں جمع نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ کیسے تضاد پایا جاتا ہے؟ کہاں تضاد ہے؟ کیسے مخالف ہیں؟ اس میں مفسدہ پایا جاتا ہے۔ آسان، یعنی جو ملاک ہے دونوں کا وہ ایک دوسرے کی ضد ہے، یعنی جو ملاک ہے دونوں کا، واجب اور حرام کا، وہ ایک ملاک ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، تو در حقیقت ملاک جمع نہیں ہو سکتے، لیکن عام طور سے کیا کہا جاتا ہے کہ احکام جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا اصل کیا ہے؟ ملاک جمع نہیں ہو سکتے۔ کیسے جمع نہیں ہو سکتے ملاک؟ کیونکہ واجب کا ملاک کیا ہے؟ مصلحت شدیدہ ہے یا حب شدید ہے۔ کیا مصلحت شدیدہ یا حب شدید ہے، اور ایسی مصلحت ہے
کہ جس میں ترخیص ممکن نہیں ہے، ترخیص نہیں ہو سکتی. یعنی مولا عز و جل جب مصلحت شدیدہ پاتا ہے تو ارادہ کرتا ہے کہ اس کا حکم دیا جائے جی، اور جب حکم دیتا ہے تو وہ حکم جس میں مصلحت شدیدہ ہوتی ہے تو اب اس میں تخفیف یا ترخیص کی گنجائش نہیں ہوتی. کہاں؟ مصلحت شدیدہ میں. صحیح. حرمت کا مبادی کیا ہے؟ حرمت کے مبادی کیا ہیں؟ مبغوضیت شدیدہ، مبغوضیت شدیدہ، مفسدہ شدیدہ. یعنی حرمت کی جو مبادی ہیں، حرمت کوئی چیز حرام کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں مبغوضیت پائی جاتی ہے، مفسدہ ہے اس میں. تو جب مفسدہ ہے اس کے اندر وہ بھی شدیدہ ہے، اور جب مفسدہ شدیدہ یا مبغوضیت شدیدہ ہے تو اب تخفیف و ترخیص کے چانس نہیں ہے، اس میں ترخیص ممکن نہیں ہے. ترخیص اس میں یعنی واجب کو چھوڑنے میں ترخیص نہیں ہو سکتی اور حرام کے ارتکاب میں ترخیص نہیں ہو سکتی. کہ کوئی انسان واجب کو چھوڑ دے ترخیص دے دے مولا، ایسا نہیں. کوئی حرام کو انجام دے مولا ترخیص دے دے، اس میں ایسا نہیں، کیونکہ ملاک شدید ہے. اور واجب میں ملاک شدید کیا ہوتا ہے؟ حب شدید یا مصلحت شدیدہ جی. حب یعنی مولا چاہتا ہے، مولا کی چاہت ہے اس میں شدت کے ساتھ، وہ محبوب ہے فعل، وہ عمل محبوب مطلوب مقصود ہے جی. تو گویا اختلاف یا تضاد جو ہے وہ کہنے میں ہے؟ مبادی میں ہے. اختلاف کہنے میں ہے؟ مبادی میں ہے. اور حالانکہ کہا یہ جاتا ہے مثلا کے احکام ہاں حکم میں، حالانکہ ایک اصل اختلاف جو ہوتا ہے وہ مبادی کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر مبادی میں اختلاف نہ ہو تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مین جو ہے وہ مبادی. تو بہرحال کیوں جمع نہیں ہو سکتے حرمت اور وجوب ایک جگہ ایک ساتھ ایک وقت میں ایک چیز میں؟ کیونکہ مبادی مختلف ہے. ایک میں مصلحت شدیدہ ہے اور دوسرے میں مفسدہ شدیدہ ہے. جمع ہو سکتے ہیں، ایک وقت میں نہیں ہو سکتے. جمع ہو سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں ہو جائیں گے. کہاں ہو سکتے ہیں بتائے گا کوئی؟ بولیے. ایک انسان جناب ایک ہاتھ سے نہ وہ ایک وہ فعل الگ ہے. تو وہ فعل الگ ہے. جو آپ مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان ایک ہی وقت میں ایک ہاتھ سے مثلا جو ہے مال زکوٰۃ ادا کر دے تو واجب ادا کر دیا، اور دوسرے ہاتھ سے مثلا جو ہے وہ کسی کا مال غصب کر لے جی، یا اجلنا اللہ جميعا شراب پی لے مثلا جو ہے وہ گلاس ہاتھ میں لے کے مثلا، تو ایک ہی وقت میں، لیکن فعل الگ الگ ہیں. یہ بات چل رہی ہے ایک ہی فعل. کیسے آغا اسد سعید نماز پڑھنا کچھ چانس ہے یعنی کہ جمع ہونے کہیں ہو سکتے ہیں جمع؟ نماز بھی پڑھ رہا فعل الگ ہو گئے، دو فعل ہو گئے، ایک فعل کی بات کر رہے ہیں. کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فعل میں وجوب اور حرمت جمع ہو جائیں یا نہیں ہو سکتے؟ اصلاً جمع نہیں ہو سکتے یا ہو سکتے ہیں کہیں وجوب اور حرمت ایک ہی فعل میں ایک ہی وقت میں جمع کر؟ نہیں ہو سکتے. کیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں تو جی آپ بتا سکتے ہیں. وجوب اور حرمت مبادی کے اعتبار سے ایک ساتھ ایک فعل میں جمع نہیں ہو سکتے، لیکن جو تیسری چیز ہے اعتبار، اس میں ہو سکتے ہیں. آپ آنکھیں بند کر کے سوچ لیجئے، کیا مشکل ہے؟ آپ کو اختیار پہ روک لے گا، آپ کی سوچ پہ پہرا ہے، سوچ لیجئے. آپ سوچنے اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے آنکھیں بند کر کے سوچے میں پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، اعتباری چیز ہے. اعتبار اگر سمجھ دی سمجھ میں آیا؟ اعتبار میں جمع ہو سکتے ہیں. اعتبار کیونکہ سوچنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کچھ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، مال خرچ نہیں ہو رہا، آپ کا کسی قانون پہ عمل نہیں کرنا پڑ رہا آپ کو سوچنے میں. آپ کا ذہن آزاد ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ نماز واجب بھی ہے، حرام بھی ہے. سوچ لیجیے، کیا مشکل ہے سوچنے میں؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات. اعتبار کر لیا آپ نے، اعتبار ہے. کتنے لوگ جو ہیں غلط باتوں پہ اعتبار کر لیتے ہیں.
کتنے انسان جو ہیں مثلا وہ اعتبار کر لیتے ہیں، اعتباری مسئلہ ہے، لیکن جو مبادی اس کے اصل ہیں یا جو مبادی ضروری ہیں آپ ان میں نہیں جمع کر سکتے. یعنی آپ سوچ لیجئے بیٹھ کے یہاں کہ اس وقت رات ہو رہی ہے، کوئی منع کرے گا آپ کو؟ اعتبار کر لیجیے آپ، کوئی منع کر دے گا آپ کو سوچنے کو؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کیا سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ چل جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو، چل جائے گا. اعتبار کر لیجیے آپ، آنکھیں بند کر کے سوچیے میں بستر پہ لیٹا ہوا سو رہا ہوں، رات ہو رہی ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں، کوئی منع کر دے گا آپ کو؟ اعتبار ہے. تو ایسے ہی آپ حرام اور واجب کو جمع کر لیجیے حکم میں ایک وقت میں، اعتبار ہے کہ صاحب یہ چیز واجب بھی ہے اور یہ چیز حرام بھی ہے اسی وقت، ایک ہی وقت میں. تو اعتبار میں ہو سکتا ہے، لیکن جو مبادی اساسی ہیں، جو مبادی ضروری ہیں، ان میں آپ جمع نہیں کر سکتے. اب ایک بچہ ہے، اب وہ بچہ آپ اس سے کھلونا چھین لیجیے اور وہ دل میں بیٹھ کے سوچ لے، ارادہ کر لے کہ جس نے کہ میرے سے کھلونے چھینے ہیں، مجھے کھیلنے نہیں دے رہا ہے، یہ واجب القتل ہے. آپ اسے منع کر دیں. اعتبار ہے، وہ سوچ رہا ہے، سوچ ہے اس کی، اعتبار، کیونکہ اسے کھلونا چھین لیا آپ نے، اس کی شے محبوب چھین لیا آپ نے، جس چیز کو وہ عزیز رکھتا تھا وہ آپ نے چھین لیا. جی وہ کھیلنا چاہتا تھا، حالانکہ چاہے آپ نے اس کے فائدے کے لیے لیا ہو کہ بھائی کلاس ٹائم ہے یا آپ پڑھیے اپنا سبق دہرائیے، وہ بچے نے یا بچہ ارادہ کر لے کہ مثلا جو ہے وہ جتنے لوگ یہاں فیلڈ میں کھیلتے ہیں یہ جو ہے ان کی پٹائی ہونی چاہیے، تو کوئی اعتبار ہے کر لیجیے. یعنی اعتباری چیز میں کوئی مشکل ہو سکتا ہے، اعتبار تو کرنا ہے، لیکن مین کیا ہے؟ مبادی ہیں، اور ان کے نتیجے میں پھر اعتبار اگر جو ہے وہ ان کے نتیجے میں اعتبار آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اعتبار مبادی اور ملاک چھوڑ کے آ رہا ہے، ملاک کے علاوہ اعتبار صرف اعتبار ہے، تو اعتبار تو آپ کسی چیز کا کر سکتے ہیں. آپ اعتبار کر سکتے ہیں کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، بیٹھ سوچ لیجیے کہ محمد علی صاحب، اس میں ہو سکتا ہے جمع واجب اور حرام ایک ساتھ ایک ہی وقت میں، اس میں اعتبار میں جمع کر سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، تو اعتبار ہے. اب یہ تو بتائیے، نہیں یہ بتائیے آپ کے اعتبار سے کیا اعتبار ہے؟ آپ کچھ بھی سوچ لیجیے، کیا ہوا آپ کے اعتبار خود بہت بڑھ رہی ہے، آپ کچھ بھی سوچ لیجیے، کیا پابندی ہے آپ کے اوپر سے؟ پتہ نہیں انسان کیا کیا سوچتا ہے، کہاں خیالات میں اڑتا ہے. جی تو کیا ایسا ہوتا ہے حقیقت میں؟ وہ خیالات میں اڑتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو بہرحال کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں مبادی کے اعتبار سے، ملاک کے اعتبار سے، تو پھر ملاک اور ارادے کے اعتبار سے آپ ان کو جمع نہیں کر سکتے، یہ واجب اور حرام کو. جی نتیجہ یعنی کیونکہ وجوب اور حرمت ایک ساتھ ایک وقت میں ایک فعل میں جمع نہیں ہو سکتے. کیونکہ دونوں کے مبادی الگ الگ ہیں، یعنی مبادی کے اعتبار سے جمع نہیں ہو سکتے، ملاک کے اعتبار سے وہ جمع نہیں ہو سکتے، اور حقیقت یہی ہے کہ ان دونوں کے ملاک جمع نہیں ہو سکتے. صحیح ہے، بولو کیا یہ جاتا ہے کہ احکام جمع نہیں ہو سکتے. حقیقت یہ ہے کہ ان کے ملاک چونکہ جمع نہیں ہوتے، مفسدہ اور مصلحت ایک ساتھ ایک وقت میں ایک چیز میں کیسے جمع ہو جائیں گے کہ اسی فعل میں مفسدہ بھی ہو اور اسی فعل میں مصلحت بھی ہو. یعنی آپ ایک ہی وقت میں آپ نماز پڑھیں تو اس میں مثلا مفسدہ بھی ہو اور مصلحت بھی ہو، اس کیسے ہو جائے گا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. اب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک ہی وقت میں اسی وقت اسی نماز میں مصلحت بھی ہو اور مفسدہ بھی ہو، کیسے ہو جائے گا؟ مثلا حج کیجیے، اسی میں مصلحت بھی مفسدہ بھی، کیسے ہو جائے گا؟ ایک ہی وقت میں. تو گویا مبادی چونکہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، کیونکہ حرمت کے مبادی الگ ہیں اور وجوب کے مبادی الگ ہیں. لیکن اعتبار کا مسئلہ جہاں تک ہے، اعتبار میں جو تیسری قسم آتی ہے مرحلہ ثبوت کی، تیسرا عنصر آتا ہے مرحلہ ثبوت میں، تو جو اعتبار کا مسئلہ ہے تو اعتبار میں جمع ہو سکتے ہیں. کیونکہ اعتبار آپ کسی بھی چیز سے کر لیجئے، آپ کا اختیار ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ بیٹھ کے سوچ لیجئے کہ آپ کیا سوچ لیجئے کہ آپ
بہت بڑے آیت اللہ ہیں تو اعتبار کر لیجیے، آپ اعتبار کر لیجیے، آپ بہت بڑے نیتا ہیں کر لیجیے، کیا مشکل ہے آپ کو؟ آپ کا ذہن ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کی فکر ہے۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر عبارت کی تطبیق انشاءاللہ کل ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی بات واضح نہ ہو، سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی، لیکن سمجھنے کی کوشش کیجیے اور بات کو ایسے ہی ختم نہ کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ اسے پوچھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔ میں جانا